ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور و سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف، اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشاں ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے شام سخن کی خوبصورت سی محفل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے۔ میں ہوں عبداللہ عباسی، میرے ساتھ ہیں ندا مرزا اور رضیہ اشرف۔ سامعین کرام، گزشتہ اتوار کو ہم نے اردو کے سفر کے بارے میں آپ سے بہت ساری باتیں کی تھیں۔ آج پھر ایک خوبصورت سی شام، اردو ادب کے شعراء کے نام۔ سامعین کرام، اردو شاعری کا تیسرا دور وہ ہے جب مرزا سودا، میر تقی میر جیسے شعراء منظر عام پر آئے۔ یہ غزل کا سنہرا دور ہے۔ نذیر اکبر آبادی اور میر درد بھی اسی دور کے مشہور شاعر ہیں۔ یہ دور مشاعروں کا دور تھا۔ اہام گوئی سے نجات پانے کے بعد شاعری کو نئی زندگی مل چکی تھی۔ فارسی کے اثر سے نئے مضامین اور خیال پیدا کیے گئے اور اردو شاعری ترقی کے منازل طے کرتی گئی۔ اس دور میں غزل کے علاوہ قصیدے، مثنوی، ہجو اور مرثیے بھی کافی لکھے گئے۔ دیوان تیار ہونے لگے۔ انگریزوں کے چھاپا خانہ لانے سے اشاعت میں مزید ترقی ہونی شروع ہو گئی۔ زبان کا ایک معیار بھی بننے لگا۔ امام بخش ناسخ وہ پہلے شاعر ہیں جنہیں سب سے پہلے زبان کی اصلاح کا خیال آیا۔ انہوں نے بہت سے قدیم الفاظ اور محاورے متروک قرار دے دیے۔ اگرچہ ناسخ سے پہلے ولی دکنی نے اس طرف توجہ دی تھی۔ شاہ حاتم، سراج الدین علی خان آرزو اور مرزا مظہر نے بھی اصلاح زبان کی کوشش کی، لیکن اس کام کو سنجیدگی اور جس سختی کے ساتھ ناسخ نے کیا اور کسی نے نہیں کیا۔ ڈاکٹر ابوالعز صدیقی کے مطابق ناسخ نے یہ اصول خود اختیار کیے اور ان کی پابندی اپنے تلامذہ پر لازم کر دی، لیکن اس میں ایک بات قابل غور ہے کہ ناسخ نے قدمہ کی بعض ترکیبیں اور بعض ایسے الفاظ بھی متروک قرار دیے جن کا وہ نعم البدل تو کیا بدل بھی پیدا نہ کر سکے۔ ناسخ کی اصلاح کے نتیجے میں زبان نکھرنے لگی اور اس میں فارسی اور عربی الفاظ کا استعمال بڑھنے لگا۔ نئے نئے الفاظ و محاورات، بندشیں، تراکیب، تشبیہ و استعارہ اس میں شامل ہو رہے تھے۔ زبان کو وسعت بھی ملی اور اس کی اصلاح بھی جاری رہی۔ اس سے پچھلے دور کی شاعری میں سادگی و سلامت پائی جاتی تھی، لیکن اس دور میں صنعت گری اور آرائش زبان کے نمونے ملتے ہیں۔ پرگوئی اس دور میں عام ہو گئی۔ ہر شاعر اس مرض میں مبتلا ہو گیا جس سے شاعروں کے کلام میں ربط و یابس بھی بھر گیا۔
سوائے میر درد کے کسی نے بھی اپنے کلام کا انتخاب کرنے کی کوشش نہیں کی، چنانچہ اکثر شعراء کے ہاں اچھے شعروں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، زیادہ اشعار بھرتی کے نظر آتے ہیں۔ خود میر تقی میر کے 7 دیوانوں میں سے ان کے بہتر نشتر مشہور ہیں، اور بقول محمد حسین آزاد باقی سب میر صاحب کا تبرک ہے، یعنی ہزاروں اشعار میں سے صرف بہتر اشعار انتخاب ہیں۔ آزاد کی اس رائے سے معمولی سا اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ میر جس دور میں پیدا ہوئے وہ ایک افراتفری کا دور تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کو وفات پائے 16 برس ہو چکے تھے، اور ان 16 برسوں میں بہادر شاہ اول سے لے کر محمد ابراہیم تک 7 بادشاہ بدل چکے تھے، اور اب تخت پر محمد شاہ تھا، جسے عرف عام میں محمد شاہ رنگیلا کہا جاتا ہے۔ میر نے اپنے لڑکپن میں سیاسی افراتفری کو کھلی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا۔ مرہٹوں کی یلغار، نادر شاہ کے حملے اور محمد شاہ کی شاہ خرچیاں اور دوسرے ایسے عوامل نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ نادر شاہ ایرانی نے 1739 میں دہلی پر حملہ کیا۔ اس وقت میر کی عمر 16 برس تھی۔ میر نے ان حالات کو اپنے اندر رچا لیا۔ کچھ ان کی ذاتی حالات نے ان کو حساس بنا دیا تھا، چنانچہ بیرونی عوامل کے اثرات ان کی شخصیت پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی شخصیات میں المیہ عناصر کی بہتات نظر آتی ہے۔ اسی شخصیت سے ان اشعار نے جنم لیا جو آج بھی میر کا نام زندہ رکھے ہوئے ہے۔ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا، کہاں سے اٹھتا ہے۔ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا، کہاں سے اٹھتا ہے۔ بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا، کہاں سے اٹھتا ہے۔ یوں اٹھے اس گلی سے ہم، یوں اٹھے اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا، کہاں سے اٹھتا ہے۔ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھواں
اردو زبان اور داستان لکھنؤ کے حوالے سے یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ سید محمد امین نشاپوری، جو بعد میں نواب سعادت خان برہان الملک بنے اور جنہوں نے سلطنت اودھ کی بنیاد ڈالی، اسی دور کی پیداوار ہیں۔ مرزا سودا اس دور کے ایک نمائندہ شاعر ہیں۔ سودا دہلی کے رہنے والے تھے۔ شعر و شاعری کا زمانہ تھا، چنانچہ چھوٹی عمر میں ہی شاعری شروع کر دی۔ سودا عمر میں میر سے 10 برس بڑے تھے۔ شاعری میں پہلے سلمان قلی خان اور پھر شاہ حاتم سے اصلاح لیتے تھے۔ شاہ حاتم کی شاگردی میں تھوڑا وقت گزارا تھا کہ سودا نے شاعری کے میدان میں اپنے استاد کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آخری عمر میں دہلی چھوڑ کر فرخ آباد سے ہوتے فیض آباد چلے گئے۔ بعد میں لکھنؤ جانے کا اتفاق ہوا اور وہیں وفات پائی۔ مرزا سودا کے کلام میں قصیدے ہیں، قطعات، مثنویاں اور غزلیں شامل ہیں، لیکن ان کی وجہ شہرت ان کی ہجوی ہے۔ یہ بات شاید کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سودا نے فارسی اور اردو کے علاوہ پنجابی میں بھی کلام لکھا ہے۔ خان آرزو کے کہنے پر فارسی کے بجائے اردو کو اختیار کیا۔ شاہ عالمگیر نے کچھ عرصے کے لیے ان کی شاگردی اختیار کی، لیکن ان سے ایک بات پر خفا ہو گئے اور بار بار بلانے پر بھی پھر کبھی نہ گئے۔ قدردان موجود تھے تو کچھ پرواہ نہ تھی۔ لکھنؤ کے نواب شجاع الدولہ نے سنا تو انہیں ہر قسم کا لالچ دے کر بلا بھیجا، لیکن سودا نے دہلی چھوڑنا گوارا نہ کیا اور یہ ربائی لکھ کر بھیج دی۔ سودا پیے دنیا تو باہر سو کب تک، آوارہ اے کوچا بان کو کب تک، حاصل یہی اس سے نہ کہ دنیا ہووے، بالفرض ہوا یوں بھی تو پھر تو کب تک۔ سودا کی شہرت کی ایک وجہ ان کی ہجوگوئی ہے۔ جس کسی سے ناراض ہوتے تھے اس کی ایسی ہجو لکھتے جو چند روز میں سارے شہر میں مشہور ہو جاتی۔ جس کے بارے میں لکھا جاتا وہ منہ چھپاتا پھرتا۔ چکا ہے سرے زخم دل تلک یارو، کوئی سی ہو کوئی مرہم رکھو، ہوا سو ہوا ہوا سو ہوا۔
اس دور کے ایک اور اہم شاعر میر درد ہیں۔ درد کا دیوان مختصر ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ربط و یابس والے اشعار کو خود اپنے کلام سے خارج کر دیا، جس کے نتیجے میں عمدہ انتخاب بچ گیا۔ جس دور میں اہل حرفہ اور شعراء شہر چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، درد نے دہلی چھوڑ کر کہیں جانا کا وارہ نہیں کیا۔ اپنے زمانے کے حالات کو اپنے اندر رچا کر شاعری تخلیق کی، اور یوں وہ اردو شاعری میں ایک خاص طرز فکر کے بانی اور خاتم قرار پائے، اور ان کا کلام اپنے انداز کا واحد کلام ٹھہرا۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ ایک اور نام میر سوز کا ہے۔ ان کا نام سید محمد میر تھا اور سوز تخلص۔ پہلے میر تخلص کرتے تھے، لیکن جب میر تقی میر کی شہرت ہوئی تو بدل دیا۔ سادہ اور بے تکلف زبان استعمال کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اپنی شاعری سناتے ہوئے شعر کے مزاج کے مطابق حرکت بھی کیا کرتے تھے۔ رونے کا ذکر آتا تو رونے لگتے، اور ہنسنے کا ذکر آتا تو ہنسنے لگتے۔ بقول آزاد ان کی زبان عجب میٹھی ہے۔ ایک نمونہ پیش خدمت ہے۔ میں کس کے ہاتھ لکھ بھیجوں میں صاحب سلام اپنا، مجھے تو بھول جاتا ہے تیرے دھڑکے سے نام اپنا۔ اس دور کے ایک اور شاعر میر حسن ہیں، جو غلام حسین کے صاحبزادے ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کی شان میں مرزا سودا نے اپنی زیادہ تر ہجوگوئی کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میر حسن سودا کے شاگرد تھے۔ میر حسن کا نام اب صرف ان کی مثنوی صحرا البیان کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ان کی غزل گوئی اس مثنوی کے پیچھے چھپ گئی ہے۔ محمد حسین آزاد ان کے اشعار کو غزل کے اصول میں گلاب کے پھول بتاتے ہیں۔ مولانا عبدالحی گل رانا میں غزل میں ان کے مرتبے کو بلند مانتے ہیں۔ حسرت موہانی کے خیال میں ان کی زبان میر تقی میر سودا درد کی طرح ہے۔ سادگی اور شیرینی وہی ہے جو میر کے کلام کی جان ہے۔ مجھ کو عاشق کہہ کے ان کی روبرو مت کیجیو، دوست گر دوست ہو تو یہ کبھو مت کیجیو، میں تو یوں ہی تم سے دیوانہ سا بکتا ہوں، کہیں آگے اس کے دوست یہ گفتگو مت کیجیو۔ مشہور مرثیہ گو شاعر میر انیس میر حسن کے پوتے ہیں۔ اردو شاعری کا چوتھا دور وہ ہے جس میں تیسرے دور کے شعراء کی شاگردوں کی کھیپ جوان ہو کر لکھنے لگی۔ اس زمانے میں زیادہ زور گرمی کلام پر رہا، شعراء میں مارکے ہونے لگے اور زبان کی صنعت لائی جانے لگی۔ اس میں غالب اور ذوق جیسے شعراء سامنے آئے۔ اب سلطنت مغلیہ کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ دبستان دہلی کے کئی شاعر دہلی چھوڑ کر لکھنؤ اور دوسرے شہروں کو چلے گئے، اور دبستان لکھنؤ اپنی انفرادیت بنانے لگا۔ دہلی میں اردو شاعری کے آخری دور میں غالب اور ذوق کے شاگردوں کا زمانہ شامل ہے۔ اس دور سے پہلے شاعری اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اس لیے آخری دور میں کوئی نئی چیز نہیں ملتی۔ اس پورے دور میں صرف ایک ہی منفرد شاعر ہے، اور وہ ہے مرزا خان داغ۔ حال ہی کی شاعری کو اصلاح پسندی لے ڈوبی۔ اس دور کے بعد نیچرل شاعری کا رواج ہو گیا اور نظم عروج پکڑنے لگی۔ سامنے کرم اگلے ہفتے پھر حاضر ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن۔ عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں۔ ہمارا نمبر ہے 99958246۔
پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا۔ ترتیب و تحریر اور پیشکش عبداللہ عباسی۔ ساؤنڈ انجینئر برکت خان۔